ذرا سوچ کر دیکھیے، رات کے تقریباً 2 بجے آپ ایک ٹرک چلا رہے ہو، سامنے اندھیرا، پیچھے سنسان رستہ، اور پھر اچانک رستے کے بیچ میں کوئی کھڑا ہوا ہو۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام علی ہے اور میں اس چینل پر آپ کے بھیجے ہوئے سچے واقعات نریٹ کرتا ہوں۔ آج کی کہانی ہمیں ایک سبسکرائبر نے کوئٹہ سے بھیجی ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر ہمارے سننے والوں میں کوئی ایسا دوست موجود ہے کہ جس کو ان واقعات سے ڈر لگتا ہے تو وہ یہ کہانی یہیں پر چھوڑ سکتا ہے۔ باقی سننے والوں سے میری گزارش ہے کہ ایک بار آیت الکرسی ضرور پڑھ لیجئے تاکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ سکیں۔ تو چلیں کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ علی بھائی، میرا نام سکندر ہے اور میں ٹرک ڈرائیور ہوں۔ میرا زیادہ تر وقت سفر میں ہی گزرتا ہے۔ علی بھائی، یہ واقعہ جو میں آپ کو بھیج رہا ہوں یہ پچھلے سال کا ہی ہے۔ میں کوئٹہ سے کراچی ماربل کا لوڈ ٹرک لے کر جانے والا تھا۔ آج کا سفر میں نے اکیلا ہی کرنا تھا۔ ویسے تو عام طور پر ہم سفر میں 2 ڈرائیور موجود ہوتے ہیں، لیکن میرے ساتھی کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے مجھے یہ سفر اکیلا ہی کرنا تھا۔ کمپنی کی طرف سے ایک اور ڈرائیور میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن میں زیادہ تر اکیلا سفر کرنا ہی پسند کرتا ہوں، اس لیے میں نے اکیلا سفر کرنے کو ہی ترجیح دی۔ علی بھائی، میں کوئٹہ سے کراچی کے لیے ٹرک لے کر نکلا۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈ تھی اور ہائی وے پر بالکل ہی سناٹا تھا۔ تقریباً 5-10 منٹ کے بعد کوئی اور گاڑی میرے قریب سے گزرتی تھی۔ علی بھائی ہائی وے پر کلات کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اگر آپ کو معلوم ہو تو کلات میں تقریباً زیادہ تر رستہ چڑھائیوں پر ہی مشتمل ہے۔ علی بھائی، رات کے تقریباً 2 بجے میں اپنی منزل کی طرف رواں دوا تھا۔ سڑک پتلی سی، ایک طرف پہاڑیاں اور دوسری طرف گہری کھائی۔ ہوا تیز چل رہی تھی اور ہلکی سی دھند نے رستے کو دھندلا بنا رکھا تھا۔ میں ٹرک میں پرانے گانے لگائے ہوئے اپنا ہی مگن سفر کری جا رہا تھا۔ علی بھائی، جب میں کلات کے قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا تو مجھے رستے پر درخت کے نیچے ایک عورت دکھائی دی۔ اس عورت نے اپنا بچہ بھی ساتھ میں اٹھایا ہوا تھا۔ میرے ٹرک کی ہیڈ لائٹس جب ان کے چہرے پر پڑی تو وہ سڑک کے کنارے ایک پرانے شتوت کے درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنی گردنیں جھکا رکھی تھی، لیکن پھر بھی ان کا چمکتا ہوا چہرہ مجھے اس رات کے اندھیرے میں بھی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے کافی عجیب لگا کہ آدھی رات کو یہاں کوئی عورت اور یہ بچہ کیا کر رہے ہیں۔ علی بھائی، میں جب ان کے قریب پہنچا میں نے ٹرک کو آہستہ کیا اور پکارا کہ کوئی مدد چاہیے کیا؟ میں آگے کی طرف ہی جا رہا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ لیکن وہ عورت میری بات سن کر بھی بالکل خاموش کھڑی رہی۔ علی بھائی، میں نے دوسری بار بھی انہیں یہی بات بولی کہ اگر کوئی مدد چاہیے تو میں آگے کی طرف ہی جا رہا ہوں، میں آپ کو آگے تک چھوڑ دوں گا۔ لیکن علی بھائی، میری دوسری بار بھی کہنے پر وہ عورت خاموش ہی کھڑی رہی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ شاید رات کے اس پہر میں یہ کسی انجان انسان سے مدد لینے میں گھبرا رہی ہیں،
میں نے تیسری بار انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کو کوئی مدد چاہیے تو آپ بلا جھجک مجھے بتا سکتی ہیں۔ علی بھائی، میں نے ابھی اتنی بات ہی کہی تھی کہ اس عورت نے دھیرے سے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ میں نے جو چہرہ دیکھا میں آپ کو یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ چہرہ میں آج تک بھول نہیں پایا ہوں۔ اس کی آنکھوں کی جگہ صرف کالے کھوکھلے گڑھے تھے، جیسے اندھیرا اندر سمایا ہوا ہو، اور اس کے چہرے پر جلے ہوئے نشان تھے، اور اس کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی بندر اور انسان کے چہرے کو مکس کر دیا ہو۔ ہونٹوں سے زیادہ دانت باہر نکلے ہوئے تھے، اور اس کے چہرے پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے مجھے کھا جائے گی۔ علی بھائی، اس پل میرا خون جم گیا تھا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے ٹرک کا ایکسیلیٹر دبایا اور ٹرک کو تیزی سے لے کر وہاں سے نکل گیا۔ علی بھائی، نارملی لوڈڈ ٹرک 40-50 کی سپیڈ پر چلتا ہے، مگر میں اس وقت ڈبل سپیڈ پر ٹرک کو بھگا رہا تھا۔ اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ روڈ کے موڑ بالکل آخری سیکنڈ پر نظر آتے تھے۔ علی بھائی، کچھ آگے جانے پر مجھے ایسے لگا کہ میں بچ گیا ہوں۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، لیکن اصلی کہانی تو یہاں سے شروع ہوئی تھی۔ میری نظر جیسے ہی ٹرک کے بیک مرر پر پڑی تو میرا دل تھم گیا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ علی بھائی، وہ عورت جو میں پیچھے شتوت کے درخت کے نیچے چھوڑ کے آیا تھا، وہی عورت اپنے بچے کو کندھے پر اٹھائے ہوئے میرے ٹرک کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اس کی دوڑ انسان کی نہیں تھی۔ زمین پر پیر کم تھے، زیادہ ہوا میں لگ رہے تھے۔ علی بھائی، میں ٹرک کی سپیڈ جتنی بڑھاتا وہ بھی اپنی رفتار کو اتنا ہی کر لیتی تھی۔ علی بھائی، کچھ آگے جانے پر اچانک ٹرک کی ہیڈ لائٹس جلنا بجھنا شروع ہو گئی۔ علی بھائی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نہ تو ایسے موقع پر ٹرک روک سکتا تھا اور نہ ٹرک سے اتر کر ہیڈ لائٹس کو دیکھ سکتا تھا۔ پھر اچانک میرے ٹرک کی ہیڈ لائٹس بالکل ہی بند ہو گئی۔ سامنے گپ اندھیرا چھا گیا تھا۔ علی بھائی، میں نے ٹرک کے دونوں اشاروں کو آن کر لیا تاکہ اس کی ہلکی سی روشنی کی مدد سے ہی میں کچھ نہ کچھ روڈ کو دیکھ سکوں۔ علی بھائی، میرے ٹرک کے آگے اور پیچھے گپ اندھیرا تھا۔ میں جب ٹرک کی بریک لگاتا تھا تو پچھلی لائٹ کی مدد سے مجھے شیشے میں وہ عورت دکھائی دیتی تھی۔ علی بھائی، مجھے اس وقت خدا کو یاد کرنے کے سوا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ، میں یہ کیسی مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ نہ تو میں ٹرک کو روک سکتا ہوں اور نہ ہی اس اندھیرے میں ٹرک کو تیز بھگا سکتا ہوں۔ میں نے زور زور سے قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دی۔ کبھی میں آیت الکرسی پڑھتا، کبھی بسم اللہ پڑھتا۔ جتنی آیات مجھے آتی تھی میں وہ پڑھتا پڑھتا ٹرک کو بھگائی جا رہا تھا۔ اسٹیئرنگ وہیل میں نے اتنا ٹائٹ پکڑ رکھا تھا کہ میری انگلیاں سوج گئی تھی۔ دل ایسے دھڑک رہا تھا کہ جیسے ٹرک کے کیبن کے اندر دھماکے ہو رہے ہوں۔ علی بھائی، ایسے ہی کرتے کرتے میں قرآنی آیات پڑھتے پڑھتے ٹرک کو بھگاتا رہا۔ کافی دور جانے کے بعد میں سراب کے علاقے میں پہنچا۔ وہاں پر ہائی وے کے کنارے میں ایک ہوٹل بنا ہوا ہے جہاں پہ اکثر مسافر رات کے وقت رک کر کھانا پینا کرتے ہیں۔
علی بھائی میں جب اس ہوٹل کے قریب پہنچا تو وہاں پر کافی لوگ موجود تھے۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور ٹرک کو فوراً اس ہوٹل کے باہر لگا دیا اور نکل کر بھاگ کر میں اس ہجوم میں جا کر بیٹھ گیا۔ علی بھائی میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں خیر خیریت سے لوگوں میں پہنچ گیا ہوں۔ میں نے رات ساری اس ہوٹل میں ہی بیٹھ کر گزار دی اور صبح ہونے کے بعد ہی اپنا سفر آگے کا طے کیا۔ یہ بھائی وہ آخری بار تھی کہ میں جب اکیلا کسی سفر پر نکلا تھا۔ اس کے بعد ہمیشہ میں نے اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی ساتھی ضرور رکھا ہے۔ تو دوستو یہ تھی اسکندر بھائی کی کہانی، جنہوں نے کوئٹہ سے ہمیں اپنی کہانی بھیجی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ دوستو اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اور ہاں اگر کسی دوست کے پاس ایسے ہی سچے واقعات موجود ہیں تو ڈسکرپشن میں میری میل اور واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ وہاں پر مجھے اپنی کہانی ٹیکسٹ یا وائس میسیج کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے میری زبانی کی کسی اور کہانی میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔